جان نثار کا یہ ایپیسوڈ بہت ہی زیادہ ہونے والا ہے انٹرسٹنگ۔ جان نثار کے اس ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کس طرح سے کشمیلا اور سرفراز کی چالیں پڑیں گی الٹی۔ جعفر اور دعا مل کر کریں گے کشمیلا اور سرفراز کے کھیل کا پردہ فاش۔ جان نثار کا ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے سب سے پہلے میرے کردہ چینل کو سبسکرائب، لائکس اور کمنٹس لازمی کیجیے گا۔ اب چلتے ہیں ایپیسوڈ کی طرف۔ دعا کے ابو جب دعا کو کہتے ہیں جی کہ تم سرفراز سے بالکل بھی نہیں ملنے جاؤ گی۔ دعا اپنے ابو کہتی ہے جی ابو میں اب سرفراز سے ملنے کے لیے نہیں جاؤں گی۔ جیسے ہی دعا اپنے کمرے کی طرف بڑھتی ہے اس کی بہن اتنی باتیں سناتی ہے کہ ابو آپ نے اس بد کردار لڑکی کو اس گھر میں کیوں رکھا ہوا ہے؟ آپ اس لڑکی کو گھر سے کیوں نہیں نکال دیتے؟ دعا کے ابو کچھ بھی نہیں کہتے۔ دعا کمرے میں جا کر سوچتی ہے کہ میں اپنے کردار پر لگے ہر الزام کو مٹاؤں گی۔ اسی لیے وہ سرفراز کو فون کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میں تم سے ملنا چاہتی ہوں۔ سرفراز کہتا ہے کہ ابھی کل ہی تو ملے ہیں۔ دعا کہتی ہے کہ ضروری کام ہے مجھ سے ملنے کے لیے ریسٹورینٹ میں آ جاؤ۔ جب دعا ریسٹورینٹ میں جاتی ہے وہاں پر سرفراز پہلے سے ہی موجود ہوتا ہے۔ سرفراز دعا کو دیکھ کر بہت خوش ہو جاتا ہے۔ دعا سرفراز کو جا کر کہتی ہے کہ میں نے سوچ لیا ہے کہ میں اب تم سے شادی کر کر ہی رہوں گی۔ میرے گھر والے جو مرضی کہتے رہے مجھے، ویسے بھی پہلے پیار تو میں تم سے ہی کرتی تھی۔ سرفراز کہتا ہاں دعا مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، میں نے جو بھی کیا تمہارے ساتھ بہت برا کیا ہے۔ تم تو جانتی ہو میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں، تمہاری محبت کی خاطر ہی میں نے فضا کو طلاق دی اور ویسے بھی پہلے بھی فضا کی مجھ سے شادی ہونے والی تھی اور جو کچھ بھی ہوا وہ میری ایک غلطی سمجھ کر مجھے معاف کر دو۔ پھر دعا کہتی ہے کہ ہاں میں نے تمہیں معاف کر دیا، ویسے بھی میرا شوہر میرے ساتھ نہیں ہے، میرے گھر والے بھی میرے ساتھ نہیں دے رہے، میں کہاں جاؤں، میرے لیے رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ بھی نہیں ہے، کوئی بھی مجھے اپنا نہیں سمجھتا، سب مجھے بد کردار سمجھ رہے ہیں، سب سمجھتے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اس لیے میں سوچا کہ سب کی بات سچ کر دوں اور میں تم سے شادی کر لوں۔ سرفراز کہتا ہے کہ دعا تم نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے، ہم جلد ہی شادی کر لیں گے۔ سرفراز دل میں سوچتا ہے کہ دعا تو جال میں پھنس گئی ہے میرے۔ جب دعا نوشروان سے طلاق لے گی اس کے حصے کوئی نہ کوئی پراپرٹی اور پیسہ تو آئے گا، وہ سب لے لوں گا، اور اس نے جو میری انسلٹ کی ہے اور میرے گھر والوں کے سامنے میرا پول کھولا ہے کہ میں کس طرح کا لڑکا ہوں، اس بات سے بدلہ تو میں ضرور لوں گا۔ دعا دل میں سوچتی ہے کہ سرفراز اب تمہیں دیکھو کیسے تمہیں اور کشمیلا کو میں اپنی جال میں پھنساتی ہوں، کیسے تم دونوں نے مل کر میری زندگی حرام کی ہے نا، میرا محبت کرنے والا شوہر مجھ سے دور، تمہاری وجہ سے میرے اوپر بد کردار لڑکی کا ٹیگ لگا ہے۔ سرفراز اور کشمیلا تم دونوں کو میں بالکل بھی نہیں چھوڑوں گی۔ دعا کو پہلے سے ہی پتہ ہوتا ہے کہ سرفراز یہاں مجھ سے ملنے کے آنے سے پہلے کشمیلا کو ضرور فون کر آئے گا۔ بالکل ٹھیک نکلا، کشمیلا اپنا آدمی اس ریسٹورینٹ میں بھیج دیتی ہے اور کشمیلا کاتب سرفراز اور دعا کی ویڈیو بنانا شروع کر دیتا ہے۔ دعا جو سرفراز کو کہتی ہے کہ کشمیلا بالکل بھی اچھی عورت نہیں ہے، ایک کام لالچی عورت ہے اور میں جانتی ہوں وہ کسی کو کچھ بھی نہیں دیتی۔ سرفراز کہتے ہیں ایسے کیسے وہ کسی کو کچھ بھی نہیں دے گی، میں تو اس سے اپنا ایک پیسہ لے کر ہوں گا۔ دعا کہتی اچھا کون سے پیسے لینے ہیں تم نے اس سے؟ سرفراز کہتا ہے کہ یہ سنو۔ سرفراز اپنے موبائل نکالتا ہے اور ریکارڈنگ جو اس کی اور کشمیلا کے درمیان باتیں ہوئی ہوتی ہیں اس نے وہ ریکارڈ کر اپنے موبائل میں رکھی ہوتی ہیں اور وہ دعا کے آگے کر دیتا ہے۔ دعا بڑی جلدی سے اپنے موبائل میں ریکارڈنگ آن کر دیتی ہے اور وہ ساری باتیں اپنے موبائل میں ریکارڈ کر لیتی ہے۔ ریکارڈنگ یہ ہوتی ہے کہ کشمیلا سرفراز سے کہتے کہ تم دعا کو مار دو۔ سرفراز کہتا ہے تم نے بھی نوشروان اسی لیے زہر دیا ہے کہ تم دعا سے زندگی سے دور کر سکو، نوشروان سے زندگی سے دعا کو دور کر سکو۔ کشمیلا کہتی ہاں میں نے خود نوشروان کو زہر دیا ہے۔ اسی ٹائم دعا موبائل میں ساری ریکارڈنگ سیو کر لیتی ہے اور کہتی ہے کہ چلو میں اب اپنے گھر جاتی ہوں، تم اپنا خیال رکھنا، اپنے گھر والوں سے بات کرو کہ تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو، اور میں بھی جا کر اپنے گھر والوں کو بتا دیتی ہوں کہ میں نے اب سرفراز سے شادی کرنی ہے۔ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے ہم جلدی ہی ملیں گے۔ وہ بہت پیار سے سرفراز دعا کو دیکھتا ہے اور دعا وہاں سے چلی جاتی ہے۔ جب دعا اپنے گھر واپس جاتی ہے اس کی ماں کو پتہ چل جاتا ہے کہ دعا پھر سے سرفراز سے مل کر آئی ہے اور کہتی ہے کہ دعا تم کیا چاہتی ہو، تم اس گھر میں رہنا چاہتی ہو کہ نہیں؟ تمہاری ایک چھوٹی بہن بھی ہے، اس پر کیا اثرات پڑیں گے؟ تم کیوں اس طرح کی گھٹیا حرکتیں کر رہے ہو؟ تم کیوں محلے والوں کے سامنے ہمیں ذلیل کر رہے ہو؟ دنیا والے کیا کہیں گے ہمیں؟ پہلے بھی تم بھاگ کر چلی گئی، دنیا والوں نے ہمارا جینا حرام کر دیا، اب کیا دنیا والوں کو منہ دکھانے کے لائق رہیں گے؟ دعا کا ابو یہ سنتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ وہ نوشروان سے جا کر بات کرے گا۔
नौशरवान जो पहले से ही गुस्से में बैठा हुआ था क्योंकि कशमेला ने वो वीडियो जो सरफराज और दवा रेस्टोरेंट में मिलते हैं उनकी बनाई होती है वो नौशरवान को सेंड कर देती है। नौशरवान वो वीडियो देखकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। कशमेला नौशरवान को फ़ोन करती है और कहती है कि अब आपने देख लिया ये किस तरह से एक दूसरे से शादी की प्लानिंग बना रहे हैं। ये तो आपसे तलाक लेना चाहती है ताकि आप इसे तलाक दे दें और जल्द अज जल्द ये सरफराज से शादी कर ले। नौशरवान कुछ भी नहीं कहता, फ़ोन कर देता है और बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। उसी टाइम दुआ का अब्बू नौशरवान के ऑफिस चला जाता है और कहता है कि बेटा मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बेटी को अपने घर वापस ले आओ, वो तुम्हारी बीवी है, वो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है। नौशरवान बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, अपना हाथ ज़ोर से टेबल पर मारता है और कहता है कि मैं उससे अपनी ज़िंदगी में वापस नहीं लेकर आऊँगा। आप मुझसे बड़े हैं, मैं आपका एहतराम करता हूँ, लेकिन मैं आपकी बेटी को अपनी ज़िंदगी में वापस नहीं लेकर आऊँगा। दुआ कपूर कहता है कि बेटा मेरी बेटी का क्या होगा, सब लोग उसे बातें सुना रहे हैं, सब लोग उसे बदकिरदार कह रहे हैं, प्लीज़ मेरी बेटी को अपनी ज़िंदगी में वापस ले लो, वो अब वैसा वैसा कुछ भी नहीं करेगी। नौशरवान कहता है कि मेरा इस बात का कोई भी हल नहीं है, आप यहाँ से चले जाएं, मैं आपसे बदतमीज़ी नहीं करना चाहता। दुआ का अब्बू वहाँ से चला जाता है और ये पूरे रास्ते सोचता है कि अब मेरी बेटी का क्या होगा, कौन लेगा मेरी बेटी को। हम मोहल्ले वालों को मुँह दिखाने के लायक रहे ही नहीं, दुनिया वाले किस किस तरह की बातें कर रहे हैं, मैं किस किस को जवाब दूँगा। पहले मुश्किल से ही दुनिया वालों और मोहल्ले वालों के मुँह बंद हुए थे, अब मैं क्या करूँगा। ये सोचते ही सोचते दुआ के अब्बू को हार्ट अटैक आ जाता है और वह वहाँ पर गिर पड़ते हैं। कुछ लोग उठाकर उसे घर वापस लेकर आते हैं। जब वो वापस घर लेकर आते हैं, दुआ की अम्मी, दुआ और दुआ की बहनें ज़ोर से लपक कर अपने अब्बू की तरफ बढ़ जाती हैं और कहती है अब्बू अब्बू क्या हुआ है आपको। दुआ की बहनें दुआ को दूर करते कहती है दफ़ा हो जाओ, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, आज अब्बू की ये हालत है सिर्फ तुम्हारी वजह से है। दुआ की अम्मी कहती है कि पता नहीं ज़िंदगी में ऐसी कौन सी गलती कर दी थी मैंने जिसकी सज़ा तुम मिली हो मुझे। दुआ चली जाओ यहाँ से। चली क्यों नहीं जाती यहाँ से, अब मैं खुद कह रही हूँ तुम चली जाओ यहाँ से। और कहती अम्मी प्लीज़ मैंने कुछ भी नहीं किया, मेरी बात का यकीन तो करे, मैं आप सबको एक दिन सबूत ला कर दूँगी। उसकी अम्मी कहती है तुम यहाँ से जाती हो कि नहीं जाती। उसके अब्बू की ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है और उसे हॉस्पिटल लेकर चले जाते हैं। सरफराज जो कशमेला को फ़ोन करता और कहता है कि तुमने अगर मुझे एक भी पैसा ना दिया तो मैं तुम्हारी सारी पोल खोल दूंगा, मैं सब कुछ नौशरवान को बता दूंगा कि तुमने किस तरह से जहर दिया नौशरवान को और तुमने दुआ पर क्या क्या इल्ज़ामात लगाए। कशमेला कह रही अच्छा तुम्हारी इतनी हिम्मत है कि तुम मेरे पोल खोलोगे, मेरा खेल बिगाड़ोगे, जो तुम भी तो मेरे साथ ही मिले थे। दुआ के सरफराज कहता है तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, अब दुआ मुझसे शादी करने वाली है और वैसे भी मैंने तो कुछ भी नहीं किया, सब कुछ तुमने मुझे करने के लिए कहा था तो मैंने किया, वैसे तो मैं रास्ते से हट गया था, तुम भी आई थी मेरे पास मेरी मदद लेने के लिए, दुआ को नौशरवान की ज़िंदगी से बाहर निकालने के लिए। अगर तुमने मेरे पैसे सारे ना दिए तो तुम्हारे पास कल का टाइम है, वरना मैं नौशरवान को सब बता दूँगा। कशमेला डर जाती है और कहती है ये पागल आदमी कुछ कर ही ना दे, और वो अपने बंदे लेती है और रेस्टोरेंट से सरफराज को मिलने चली जाती है। जब वहाँ जाती है उसके पैसे तो दे देती है, लेकिन अब सोचती है कि सरफराज इस बात का बदला मैं तुमसे लूँगी, ये पैसे तो मैं तुमसे वापस ले लूँगी, देखना मैं तुम्हें किस तरह जेल में भेजती हूँ। बस एक दफ़ा नौशरवान दुआ की तलाक हो जाए, फिर देखना मैं तुम्हारा क्या हल करती हूँ, तुम्हारी औकात तुम्हें दिखा दूँगी मैं। कशमेला को पूरा यकीन हो जाता है अब के दुआ और नौशरवान की तलाक पक्की हो जाएगी। नौशरवान अब दुआ को तलाक देकर ही रहेंगे, वो बहुत खुश हो जाती है, लेकिन उससे क्या पता दुआ और जाफ़र मिले हुए हैं। वो लोग अब कशमेला को कहीं का नहीं छोड़ेंगे, वो कशमेला का सारा खेल बिगाड़ देंगे। कशमेला को ज़रा सा भी भनक नहीं होती कि जाफ़र उसके पीछे लगा हुआ है। जाफ़र जो एक अपना ख़ास आदमी सरफराज के पीछे लगा देता है, कहता है कि इस आदमी की एक एक बात मुझे बतानी है। सरफराज जो कशमेला के सोने के कंगन बेचने जाता है, जाफ़र का आदमी उसे देख लेता है, उसी टाइम जाफ़र को फ़ोन करता है और कहता है कि ये यहाँ पर सोने के कंगन बेचने के लिए आया है। जाफ़र कहता है कि इसके ऊपर पूरी नज़र रखो, मैं अभी वहाँ पर आता हूँ। जाफ़र उस शॉप पर जाता है और कंगन वापस ले लेता है और आकर दुआ को फ़ोन करता है कि सरफराज कशमेला बीबी के कंगन बेचने के लिए आया था, अब क्या मैं नौशरवान को बता दूँ। दुआ कहती नहीं, अभी हमारे पास पूरे सबूत नहीं हुए, जब तक ये दोनों अपने मुंह से कुछ बोल ना दे हम कुछ भी नहीं कर सकते। कशमेला मुकर सकती है और कशमेला सबकी नज़रों में अच्छी बनी हुई है, मुझे फिर झूठा साबित करते हैं कि इसलिए तुम अभी ये सब अपने पास रखो। जाफ़र कहता है दुआ बीबी जैसा आप कहें वैसे ही मैं करूँगा।
ادھر سمن کی ساس سمن کو پہلے ہی دن اتنی باتیں سنا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ نے اپنی بیٹی کی کیسی تربیت کی ہے۔ دن کے 1 بجے اٹھ رہی ہے سو کر۔ میری جوان بیٹی ہے بہن، اگر یہ اس طرح کی حرکتیں کریں گے تو میری بیٹی پر کیا اثرات پڑیں گے؟ میں اس طرح کی غلطیاں اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکتی۔ سمن کی ماں جو اس کی ساس سے کہتی ہے بہن ابھی نئی نویلی دلہن ہے، ابھی تو شادی ہوئی ہے، ایسا ہو جاتا ہے کچھ دن میں میری بیٹی ایسا کچھ بھی نہیں کریں گی۔ سمن اپنے شوہر کی طرف دیکھتے ہیں لیکن شوہر سے بہت ہی غصے سے اور اجنبی نظروں سے دیکھتا ہے اور دوسری طرف منہ پھیر لیتا ہے۔ سرفراز جو بہت غصے سے اپنی بہنوئی کو دیکھتا ہے اور اپنی ماں کو کہتا ہے کہ میں نے کہا تھا نا اس جگہ پر سمن کی شادی نہ کرے، دیکھے اب کس طرح سے سمن کو ذلیل کر رہے ہیں۔ سرفراز کی ماں کہا تم تو اپنا منہ بند رکھو، بہن کا سسرال ہے، کوئی لحاظ کرنا، یہاں پر کوئی بدتمیزی مت کر دینا، آگے تمہاری بہن کے لیے بہت مشکلات تمہاری بیوی نے پیدا کی ہوئی ہیں، اب یہ نہ کہ تم کر دو، میری بیٹی پتہ نہیں کیا کیا برداشت کرے گی، اللہ میری بیٹی کو صبر دینا۔ وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ سمن اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ یہ سب کیا ہے، ایک ہی دن کی دلہن ہوں لیکن تمہارے گھر والے مجھے باتیں سنانی شروع کر دی۔ سمن کا شوہر کہتا ہے میری جوان بہنیں گھر پر، نیکسٹ ٹائم تم سے یہ غلطی نہ ہو ورنہ میں تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ تو جی یہ تھا آج کا ایپیسوڈ، آئی ہوپ آپ کو اچھا لگا۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائم سے مل جائے۔ تھینک یو سو مچ۔